من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی ہم نے آیت نمبر 64 سے لے کر 71 تک کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے، ایک جیسی ہے، یکساں ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے، ولا یشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذا، اور نہ بنائے کوئی، بعضنا، ہم میں سے کوئی، بعضن، کسی کو، ہم میں سے کوئی نہ بنائے کسی کو، اربابم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنا رب، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس ایک صفحے کے اوپر آپ نے جو افعال پڑھے، لا نشرک، نہ ہم شریک بنائے، اشراکن سے ہے یہ، مضارع جمع منفی جمع متکلم، اور اسماء جو آپ نے پڑھے ہیں، یہ دیکھیں ہم سارے نہیں کور کر رہے ہوتے نا، تو اگر آپ کو کسی خاص لفظ کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ لفظ بھی مجھے جاننا ہے، یہ بھی مجھے سمجھنا ہے، تو آپ بے شک بعد میں گروپ میں سوال ڈال دیا کریں کہ اس رکوع میں آنے والا یہ لفظ بھی مجھے سمجھا دیجئے خاص طور پر، تو پھر انشاءاللہ اس طرح سے علم حاصل کرنے کا اور ایک جذبہ بنے گا اور ایک شوق بنے گا۔ مجھے یقین ہے شوق سے تو آپ سب پڑھ رہی ہوں گی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں ہم اپنے کچھ افعال اور کچھ اسماء کو فوکس کرتے ہیں نا، سارے جو اس آیت کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں ساروں کو نہیں دیکھتے، تو اگر آپ کو لگے تو آپ ضرور بتایا کریں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، وما انزلت التورات، اور نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ یعنی تورات اور انجیل جو ہے وہ اس کے بعد ہی تو اتاری گئی ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ افعال جو ہیں اس آیت میں انزلت، وہ اتاری گئی، اصل میں انزلت التورات جو ہے نا، تا کے نیچے جو زیر ہے یہ التوراتو کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کو یہاں پر لکھا گیا ہے، اصل میں انزلت مؤنث کا صیغہ ہے، وہ اتاری گئی، نازل کی گئی، انزال ان سے ہے، ماضی مجہول، واحد غائب مؤنث، اور حروف جو ہیں وہ ہے الا، جو حروف ہم نے یہاں پہ پڑھے وہ الا من بعدہ، مگر یا سوائے، الا کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ ضرور یاد کریں کہ سوائے، ہاں تم ہو، یا تم وہی لوگ ہو، ہؤلائی، وہی سب ہو، یہ انتم ہؤلائی، دونوں لفظوں کو جو ہے نا وہ ملا کے اس کا ترجمہ کریں گے کہ تم وہی لوگ ہو، ہاں تم وہی لوگ ہو، تم جھگڑا کیا تم نے، فی ما، اس چیز کے بارے میں، لکم تمہیں، بھی علم، جس کا علم تھا، فلیما، تو پھر کیوں، تو حاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، تم لڑائی کرتے ہو، فی ما، اس چیز کے بارے میں، لیس لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، بھی علم، اس کا کوئی علم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، یعنی تم سب وہی لوگ ہو، تو کیا، یعنی جیسے اس کا محاورہ یوں بنے گا کہ ہاں اچھا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تو پھر تم نے کیوں جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ علم بھی رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے، یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ ہی کو علم ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، مجاہجتن سے ہے یہ لفظ، حاجہ یحاجو،
اور باب مفاعلہ سے ہے. یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ باب مفاعلہ سے ہے، اور یہ عربی کے اندر اس طرح سے افعال ہوتے ہیں اور پھر ان کے باب ہوتے ہیں آگے. تو یہ ترجمہ سمجھنے میں عربی گرامر کا علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو یہ بھی کبھی آپ سب کو موقع ملے تو کچھ نہ کچھ گرامر کی شدھ بودھ ضرور حاصل کیا کریں. جو حروف پڑھے سن لو، ہا کا مطلب ہے سن لو یا خبردار ہو جاؤ. یہ حرف تنبیہ کے طور پر ہا انتم تھا نا، ہا انتم، تو ہا کا مطلب ہے سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ تم وہی لوگ ہو. ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، ولیکن کانا، اور لیکن تھے، حنیفا مسلمہ، یکسو اور راست باز، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اولا الناس، اولا بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، یعنی یہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا. اس کا ترجمہ کیسے بنے گا؟ بے شک زیادہ قریب ہیں لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، نمبر 1. نمبر 2، اور یہ نبی، یہ پیغمبر، اور نمبر 3، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اب اس کے اوپر ایمان لائے. یعنی اس وقت جو تھے وہ تو ان کی شریعت پہ تھے نا، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نا، تو اتبعوہ کا استعمال کیا. یہ وہ اس وقت جو ان کے زمانے میں ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز لگے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب قیامت تک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا نا. اس لیے یہ تیسری کیٹیگری والذین آمنوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ ولی المؤمنین، تو اللہ خود سب سے زیادہ کارساز ہے مومنوں کا. جو اسماء ہے اولا، اولا جو ہے یہ قریب ترین، سب سے زیادہ قریب، اور یہ تفضیل کا صیغہ ہے، تو یعنی سب سے زیادہ قریب. وَدَّتْ طَائِفَةٌ، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، لو کاش، یضلون وہ گمراہ کر دیں، کم تمہیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، نہیں وہ گمراہ کریں گے، الا انفسہم مگر اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے. جو افعال ہیں، ودت اس نے پسند کیا، اس نے چاہا، یعنی یہاں ہے نا ودت وہ چاہتا ہے، اس نے پسند کیا، اس نے چاہا، اور باب سمیعہ سے ہے. ودا اور ماضی واحد غائب مؤنث ہے، ودا یودو. یذلون وہ گمراہ، یذلون وہ گمراہ کرتے ہیں، اور یہ اذلال سے ہے، ماضی جمع مذکر. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو، تم مانتے ہو. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تلبسون کیوں تم مکس کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، ملاتے ہو، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور کیوں، یہ جو لما کا لفظ ہے نا یہ یہاں بھی آئے گا، اور کیوں تم چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. تلبسونا جو ہے وہ تم خلط کرتے ہو، ملاتے ہو، لبسن سے ہے مضارع جمع حاضر مذکر، لبسا یلبسو. اور ابلیس بھی جو ہے نا وہ اسی لیے کہتے ہیں ابلیس کو کہ وہ حق اور باطل کی کو خلط ملط کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈال دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے مکس کر کے پیش کرتا ہے. ویسے لباس کا لفظ بھی اسی سے ہے. آپ دیکھیں لباس کیسے ہوتا ہے نا، وہ جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی آپ کسی انسان کو دیکھیں نا تو آپ کے ذہن میں اس کا تصور جو ہے وہ اس کے لباس کے ساتھ ہی آئے گا، یہ اس کے لباس کے بغیر اس کا تصور نہیں آئے گا.
ہے نا, کہ کیسا برقع پہنا ہوا تھا. آج آپ نے کسی کو دیکھا روز, مثلا میں اگر مریم کو دیکھوں روز, مریم نے کیسا گاؤن اسکارف پہنا ہوتا تھا, تو میں گھر میں اگر تصور کروں گی نا تو مریم ویسی ہی میرے ذہن میں آئے گی. تو اس طرح وہ لباس جو ہوتا ہے وہ ہماری شخصیت کا مکس ہو کے ایک حصہ ہی بن جاتا ہے. اسی طرح حق اور باطل ایسے مکس ہو جائیں کہ وہ بالکل ایک جیسی چیز لگیں. تو تلبسونا, تم ملاتے ہو, خلط ملط کرتے ہو, کیوں ملاتے ہو حق کو باطل سے. اور دوسری چیز ہے تکتمونا, کتمان سے ہے یہ لفظ, کاتما یکتمو, مضارع جمع حاضر مذکر ہے, کیوں تم چھپاتے ہو. پہلی آیت ہے, شروع کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی قیمتی آیات ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ شوق چاہیے ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے, اتنی ہی اللہ رب العالمین سے اتنی ہی دعا چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں پہلی آیت ہے, قل یا اہل الکتابی, کہہ دیجئے. اب یہ کہنے کا حکم ہے, کہا کس کو جا رہا ہے, کس نے کہنا ہے یہ, کیا یہ قل کا لفظ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا؟ نہیں میری عزیز بہنوں, اللہ نے جو یہ آگے جو اب فرمان جاری کرنا ہے نا کہ اہل کتاب کو کہو کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, یہ کہ ہم نہیں عبادت کریں مگر سوائے اللہ کے, اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے کسی کو, اور نہ ہم میں سے بنائے کہ کوئی کسی کو رب علاوہ اللہ کے. فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم باز آ جاؤ, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا, اگر وہ منہ پھیر لے, فَقُولُوا اشْهَدُوا, تو کہہ دو کہ گواہ رہو, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں, ہم فرما بردار ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عزیز بہنوں جب پہلا کلمہ لے کر آپ غار حرا سے اترے تو اصل میں یہ قل کی تو دیکھیں ابتدا وہیں سے ہو گئی تھی کہ جاؤ اور کہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر آ گئے تھے اور اپنا کمبل لے کر لیٹ گئے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, یا ایھا المزمل قم فانذر. فانذر جو ہے نا, اس میں یہ قل کا لفظ خود ہی آ گیا, اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ اور ڈراؤ اور انذار کرو, ان کو خبردار کرو. تو میری عزیز بہنوں, اتنی بڑی کرسچن کمیونٹی, اتنی بڑی دنیا, وہ جو بالکل ہی انتہائی خوفناک اور غلط عقائد کے اوپر اتنی بڑی تعداد دنیا کے اندر ہے, تو وہ کل کی بات تو مجھے کہی ہے نا اللہ نے, مجھے کھڑے ہونا ہے, مجھے اس دعوت اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. تو اب دیکھیں یہ کام ذاتی حیثیت میں بھی میں کروں گی, میں ایسی جماعت بھی بناؤں گی, ایسے گروہ بھی اکٹھا کروں گی, اگر کوئی ایسی جماعت موجود ہے تو میں اس کے ساتھ ملوں گی, اور اس کے ساتھ مل کر میں اسلام کے لیے, حکومت کے لیے کام کروں گی. جب حکومت قائم ہو جاتی ہے نا, آپ دیکھیں کہ قطر کی حکومت نے یہ قل پر کیسے کام کیا. ابھی ورلڈ کپ دیکھا ہے نا آپ نے, اگر کسی نے نہیں دیکھا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے سرچ کرنی ہے, گوگل پہ آپ کھول کے دیکھیے, یوٹیوب پہ دیکھیے, اس کی جو اوپننگ سیریمنی ورلڈ کپ 2022 آپ لکھیں گی تو نکل آئے گا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بچہ جو لڑکا, نوجوان لڑکا جو معذور ہے, نچلا اس کا دھڑ ہی نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ ایک پروڈیوسر ہے آکسفورڈ, ہالی ووڈ کا, امریکہ کا ایک بہت بڑا جو فلم انڈسٹری ہے اس کا ایک پروڈیوسر ہے, بہت بڑا ایکٹر رہا ہے وہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں کیسے یہاں ہوں, اور پورے اسٹیڈیم کے درمیان وہ اسے کہتا ہے کہ میں کیسے یہاں پہ آؤں, جبکہ وہ کون سی چیز ہے جس پہ میں ساری دنیا کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں, آخر ایسی کون سی بات ہے جس پر ساری دنیا کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو سکے. تو وہ لڑکا جواب میں جو آیت پڑھتا ہے کہ اللہ نے جو قبائل اور بنائے, سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہے, لِتَعَارَفُوا, تو اللہ نے جو یہ سب بنائے اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ والی آیت وہ پڑھتا ہے نا. تو دیکھیں آپ یہ اب یعنی اس بات پہ کہ سارے کیسے جمع ہو سکتے ہیں, کہ اگر کوئی برتر نہیں, کوئی نیچے کم تر نہیں, تو وہ مشترک بات اس نے بیچ میں سے نکالی
اور وہاں پہ انہیں اس لحاظ سے دین کی دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں دین کی دعوت دینے کا ایک انداز سکھا رہے ہیں, اور وہ انداز کیا ہے کہ دین کی دعوت ہم دیں اور مشترکات کے اوپر کام کریں. وہ کامن ایشوز جو ہے نا عقائد کے لحاظ سے, اس کے اوپر ہم بات شروع کریں. اگر ہم اختلافات سے بات شروع کرتے ہیں, یہ دعوت دینے کا حکیمانہ انداز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھایا, اور آپ کو پتا ہے کہ تمام انبیاء کے جو سردار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی. اور سب سے بڑی ارد گرد مدینہ کے اندر خاص طور پر یہی ساری کمیونٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اور موعظۃ الحسنہ اور مباحثہ جو دعوت دین کا سکھایا, یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مشترکات پہ بات شروع کریں. ایسے کامن جو ہے وہ ایشوز ہم دیکھیں جو دوسرے کو جو ہے وہ غصہ نہ دلا دیں, دوسرے کے پہ تنقید کرنا, اس کے عقائد جو باطل عقیدے ہیں ان کو کمنٹ کرنا, اور وہاں سے بات شروع کر دینا. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی فرد ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو جو ہے وہ جیسے برسی کرنی ہے, اس کے کوئی انتقال ہو چکا ہے, سال ہوا ہے, تو اب اسے برسی کرنی ہے, اور اس طرح سے قرآن خوانی کرنی ہے, اسے بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور کوئی دوسرا فرد ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے. اب جو ٹھیک نہیں سمجھتا, وہ دوسرا جو کرواتا ہے وہ پہلا سوال یہ کرے گا, پہلے اب بتائیں نا کہ یہ بات, یہ کام اگر میں کرنا چاہوں تو یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. اور جو نہیں کرتا وہ دوسرے سے بات ہی شروع یہاں سے کرے کہ یہ کیوں, اب برسی کرانا کہاں سے ثابت ہے. تو اب دیکھیں کہ دونوں کے درمیان بات کسی اچھے کمفرٹیبل ماحول میں نہیں ہوگی. تو دعوت کیوں دے رہا ہے کوئی؟ وہ ایک کلمہ جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو مشترک ذات کون سی ہے, کامن جو محبت ہے دونوں کے درمیان کون سی ہے؟ میں تو بڑا غور کرتی ہوں. آپ یقین کریں, تلاش تو ہر ایک کو اللہ کی ہے. آپ بہت سے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں تو اللہ کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں, بس سمجھ نہیں ہوتی. وہ اللہ ہی کو پانا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہی کو جب وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ ہی کی رضا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بس انہیں سمجھ نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, اس لیے وہ بس اسی کے پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سکھایا کہ جو قرآن دیا ہو, جو چیز ہمیں اب پہنچانی ہے دوسروں تک, ہمیں ان سے بات کرنی ہے, تو حکیمانہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کامن بات سے, اس مشترک بات سے جو وہ شروع کریں. آپ ویسے یعنی اللہ نے تو مشترک بات بتائی ہے نا کہ اللہ ایک ہے, اور اللہ کی محبت کے اوپر ہم وہ بات جو وہ کر سکیں. تو اسی طرح آپ یعنی ابھی یہ سوال ہو رہا تھا کہ ابھی گزری ہے جو کرسمس گزری ہے, تو بڑا یہ سوال اٹھا یورپ میں, اور وہ سارے کہ میری کرسمس کہنا ہے یا نہیں کہنا. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مسلمان پھر عیسائیوں کے ساتھ اپنی دوستیاں اور محبتیں نبھانے میں یہاں تک چلے گئے کہ لوگوں نے پھر کہا کہ اس سے کیا حرج ہے, اس طرح وہ ہمارے قریب آئیں گے اور اس طرح وہ ہماری بات سن لیں گے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ جو تھے وہ کیک وغیرہ بھی لوگوں نے کاٹے نا. تو یہ کامن ایشوز پہ بات نہیں ہے, یہ وہ طریقہ تبلیغ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا. کامن بات کیا ہوگی؟ کامن بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا ہی پیار ہے, تو ہم دوسروں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے, مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے, اور آپ ان کی خوشی میں یہ دن مناتی ہیں, تو ہمیں بھی ان سے بہت زیادہ پیار ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ آئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر ہمیشہ میرے بھائی کہہ کے کرتے تھے. تو اس طرح کوئی کامن جو ٹاپکس ہیں, کامن جو باتیں ہیں, وہ ہم نکال سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عیسائی جو ہے نا وہ کیتھولک فرقہ موجود تھا, اور کلیسائے رومی کے جو فالوورز تھے وہ یہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے نا, یہ البتہ بہت بعد میں بنا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طور پر کئی طرح کی انہوں نے بنا لی نا طریقے عبادت بنا لیے, اور شرک
جلی اور شرک خفی ہر طرح کا ان کے ہاں موجود ہے. اس لیے یعنی اللہ کی بندگی اور ایک نبی کا جو اس کے جو بھیجے جانے کا طریقہ ہے نا کہ نبی کیوں آتے تھے. دیکھو نبی کوئی شریعت لاتے تھے, کوئی بات لاتے تھے, تو اس شریعت اور اس بات کو سامنے رکھ کے تو ہم کوئی بھی بات کا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اور عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا جو ہے وہ رب کی وحدت ہے. یعنی جب ہم اس حکیمانہ طریقے سے ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے, اس طریقے سے دعوت دینی ہے کہ دوسرے فرد کے درمیان کے دل میں جو ہے وہ ایک اللہ کی محبت جاگے اور ایک اللہ کی خاطر وہ سمجھ جائے. اور اس حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حضرت عدی بن حاتم سے اسے نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں نے کہا یا رسول اللہ, قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا ہے, تو ہم اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی عبادت تو نہیں کرتے؟ کیونکہ عدی جو تھے وہ عرب اور عرب کے قبیلہ کے سردار ہونے کے باوجود وہ عیسائی تھے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ عیسائی تھے, عیسائیت کے اوپر ایمان رکھتے تھے. تو اللہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم تو جو ہے وہ انہیں خدا تو ہم نہیں بناتے نا. تو آپ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو تمہارے احبار اور رہبان حرام ٹھہرا دیں اور جس چیز کو حلال ٹھہرا دیں اسی کو تم کرتے ہو؟ تو عدی نے کہا ہاں ایسا تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنا لینا, یعنی عام کرنے کا اختیار دینا. تو آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر ایشوز ہیں ہم یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں نا کہ اگر آخر انسان جو ہے وہ اللہ نے تو اسے مرد بنا کے بھیجا اور عورت بنا کے بھیجا, تو اب اگر وہ خود سے یہ طے کرے کہ میں مرد ہوں مگر میں عورت طرح بہیو کروں گا تو اس کی پرسنالٹی میں یہ ایک ڈس آرڈر ہے, سائیکولوجیکلی ہی از ill. تو اس کو تو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, نہ کہ میری پارلیمنٹ بیٹھے اور پورا جو ہے وہ بل جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے بارے میں جو ہے اس ٹرانسجینڈر لا جیسا کے قوانین بنا دے. تو یہ ایک خود سے جو ہے وہ آگے قوانین بنانے کا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کے ہی دین کے حوالے سے میں اس میں شرک ہے. یعنی ہم عقید کو اگر خود سمجھ کے, ہم کہتے ہیں کہ عیسائی بھی اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے اور اپنے دلائل کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر کے تو کچھ نہ کچھ کام کرنا ضرور چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اللہ نے ہمارے ارد گرد کسی کو رکھا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اوپر حجت ہے اور ہمیں اب اس کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی ہے. یعنی پیغمبرانہ جو سچائی, پیغمبر کا ہونا, اس کا سچا ہونا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میری اور آپ کی اور عیسائیوں کی محبت, یہ ایک وہ کامن پوائنٹس ہیں نا جن سے ہم بات کو شروع کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے نا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا کہ اللہ نے ان کو ان کی ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا کر دیا اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے نا. اللہ دیکھو کر سکتا ہے نا. اور ہم آج کے دور میں جو بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں ایسے ایسے واقعات ہیں, آپ اپنے ارد دیکھیں تو آپ کو بہت عجیب و غریب واقعات بھی مل جائیں گے گوگل کے اوپر. ہماری ایک میڈ تھی اور اس نے اپنا آپریشن کروا دیا اور بالکل اب دیکھیں کہ ٹیوبس اس نے جو ہے اس کے بعد اس کو پریگننسی ہوئی, نہ صرف پریگننسی ہوئی بلکہ اس کے ایک ہی وقت میں 3 بچے اللہ نے دیے اس کو. تو اور کئی واقعات آپ اس طرح کے سنیں گے کہ یہ جو معجزاتی ہے اس کو کر کے بیان, تو ہم ان کو اس چیز کی اجازت سمجھا سکتے ہیں نا کہ اللہ نے اگر ان کو ان کی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا تو اللہ نے خود اپنے اذن سے پیدا کیا, خود اپنی خاص حکمت اور تدبیر کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اس طرح کامن ایشوز کو لے کے محبت اور سچائی کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں تو شاید اللہ میری اور آپ کی قسمت میں کوئی لکھ دے جو ہماری بات سنے اور مسلمان ہو جائے. شاید اللہ ہم سے وہ کوئی بہت بڑا کام لے لے.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اصل میں مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ ہے نا. آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی اور آپ نے ایک سچا صاف عقیدہ توحید بتایا. تو اب میں اور آپ کیسے اس شرک کو برداشت کر ایسے لوگ حکومتیں کریں کہ ان کی پارلیمنٹس جو چاہیں فیصلے کریں. مسلمانوں کی پارلیمنٹس قرآن جس حوالے سے انہیں فیصلے دے چکا ہے وہ اب وہ چاہیں تو جو چاہیں تو وہ فیصلے کریں. تو فَإِن تَوَلَّوْا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ منصب شہادت کے پھر یہ 2 تقاضے ہیں. قل کہنا اور پھر اب وہ گواہی جو دینی ہے نیکسٹ کر لیں سلائیڈ. تو وہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ نے مجھے اور آپ کو اس منصب پر کام فائز کیا ہے اور اب ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے کچھ بات کو مطلب ایک منصوبے کے تحت آپ دیکھیں آپ کو تعلق بنانا دوستی بنانا اور منصوبے کے تحت بات کرنا کام کرنا کسی فرد کے اوپر کام کرنا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں تو فَقُولُوا اب یہ قولو کا لفظ جو ہے دی ہے ہمیں کوئی رعایت نہیں دی ہے کہ ہم یہ تبلیغ کرنا صرف علماء تبلیغ کا کام ہے. یہ میسج کنوے کرنا صحیح دنیا کے اندر جو اس غلط عقیدے کے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہیں. تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دلائل تیار کریں پڑھیں ڈسکشن کریں اور ہمیں بھی بہرحال وہ فریضہ ادا کرنا ہے جو جسے فریضہ شہادت کہا جاتا ہے جسے شہادت حق کہا گیا ہے. جس کو یہ کہ یعنی جو کہا کہ فقول اشہدو یعنی اشہدو جو ہے اشہدو کہ میں گواہی دوں بِأَنَّا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں. اور دوسرا یعنی اسی جملے کے اندر جو دوسری بات یہ ہے کہ اب میں مسلمان ہوں. یعنی اس کے اوپر بڑے خوبصورت اشعار کسی نے کہے ہیں کہ ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوہری دوہری خدمتیں خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام ہم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. تو پھیلانا بھی ہے اور خود سراپا نور بھی بننا ہے. لیکن خالی سراپا نور بن جائیں گے تو کام نہیں چلتا جب تک کہ ہم اس نور کو آگے پھیلانے کے لیے کام نہیں کرتے. تو یہ 2 ذمہ داریاں اب ہمارے اوپر ہیں. اگرچہ جو اس وقت بھی جو لوگ تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ یہ جو بات ہے کہ یا اہل الکتابی اگلی جو آیت ہے اس سے نیکسٹ کریں کہ یہاں پہ سورہ آل عمران کا مولانا مودودی کا یہ حاشیہ ایک نظر اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈال لیتے ہیں کہ یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کی ہے. لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی ربط کلام کہیں کسی جگہ ربط کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا. اسی بنا پر بعض مفسرین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد نجران والی تقریر ہی کے سلسلے میں ہیں. مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا انداز صاف بتاتا ہے کہ اس کا مخاطب اب یہودی ہیں. یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے پر تم کو بھی انکار نہیں ہے. تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے. تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اسی کی تعلیم موجود ہے. اس لیے اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر یا اہل الکتاب اہل کتاب. اب دیکھیں وہ جو اس سے پہلے عیسائیوں سے پہلے جو یہودی تھے اب وہ مخاطب ہیں کیونکہ تورات ان کی کتاب ہے اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے نا کہ ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون.
کہ کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے بارے میں. یعنی یہ تو بڑی ہی ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خرق عادت ولادت اور غیر معمولی معجزات سے ان کے بارے میں اگرچہ ایک سے ایک باتیں غلط باتیں لوگوں نے ان کے ساتھ لگا لی، تو لیکن یہ کہ سب جو تمہارے آباء و اجداد کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہی کے سامنے یہ معجزات ہوئے تھے، یہ ساری باتیں ان کے علم میں تھی. لیکن اب جو کچھ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کر رہے ہو، تو اب تم یہ سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام تو جو تھے وہ ان کا یہ اس طرح کا دین تھا. یہ جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اور جو آرتھوڈاکس ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے نظریات بنا لیے ہوئے ہیں، تو کیا اب یہ ان کا دین تھا؟ کیا یہ سب جو تھا یہ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آپ کو یہ تورات اور انجیل کو پھر اس کے بعد جس طرح جس راستے پر بنایا، تو کیا یہ وہ چیز ہے؟ انتم ہؤلاء حاججتم، کیا تم لوگ پھر وہی ہو؟ یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے پہلے گزر چکے ہیں. اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت تو نہیں تھی. پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے، تو پھر لازمی ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت اور نصرانیت کی پیروی پر تو موقوف نہیں ہے. یعنی وہ جو پہلے آئے تھے وہ اصل میں ہدایت یافتہ تھے، تو اب پھر بعد میں اللہ نے علیحدہ سے کیوں بھیجے؟ تو یہ پھر ایک کامن چیز ہے. قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پھر ایک کامن چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ہی اصل میں کسی ایسے سورس آف انفارمیشن کے ساتھ تھے جڑے ہوئے جہاں سے ٹھیک بات انہیں پتہ چلتی تھی. اور وہ سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ وہ وحی کا علم تھا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ ہی ان کو علم دے رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایسی چیزوں کے معاملے میں ان سے جھگڑتے ہو جس کا کہ نہ تمہیں کوئی علم ہے اور نہ تمہارے یعنی فیما لیس لکم بھی علم واللہ یعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح. تو اب جو کوئی بھی جو جس کی بھی کوئی اٹیچمنٹ اگر ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ اس صفت کی وجہ سے ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو آپ دیکھیں اہل کتاب کا جو اصل مرض تھا نا، وہ کیا تھا؟ اہل کتاب کا اصل مرض یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہیں بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا. تو وہ نسل پرستی جو تھی نا وہ ان کا اصل مرض بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ وہ یہ یہودیت بھی اس کی نسبت بھی نا جو ہے وہ ایک علاقے سے ہے، یا بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. نصرانیت جو ہے نا، یہ نصرانی بھی ایک علاقے کے ساتھ اس کی نسبت ہے. تو اسلام ایک ایسی صفت ہے جو صفت ہوتی ہے جس کی کسی علاقے یا جیسے آپ کہیں کہ اگر دنیا میں یہ ذاتیں برادریاں ہیں تو یہ کیسے بن گئی؟ یعنی ارائیں کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ سب سے پہلا ارائیں کون تھا؟ یہ شیخ کہاں سے آئے ہیں؟ مغل کیسے پیدا ہوئے؟ جٹ کہاں سے چلے؟ تو یہ ان کی نسبت کیا ہے؟ یا تو یہ علاقوں کے ساتھ ہوگی ہے نا، یا ان کا کوئی بڑا کوئی بزرگ ہوگا جس کا نام ارائیں ہوگا، اور اس کے بعد آنے والوں نے سب نے یہ شناخت اختیار کی اور ہوتے ہوتے یہ پوری ایک برادری بن گئی. اسی طرح شیخ کون ہے؟ تو یہ بھی ایسی ہی کوئی نسبت ہوگی کسی علاقے کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے، جو دین موسیٰ لائے، جو دین عیسیٰ لائے، وہ ایک ہی دین تھا، اور اس کی نسبت علاقوں اور انسانوں کے ساتھ نہیں تھی، وہ تو ایک صفت تھی. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
مسلمہ. تو اصل مرض جو ان کے اندر تھا نا میری عزیز بہنوں، یہ بڑا سمجھنے کا پوائنٹ ہے یہاں پر. ان کی نسبت اپنی برادری کے ساتھ تھی، بنی اسرائیل. انہوں نے کہا یہ کیوں آ گئے بنی اسماعیل میں، یعنی یہ اتنا ان کو اس چیز کا حسد تھا، حالانکہ ان کی اپنی ساری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں موجود تھیں، لیکن چونکہ وہ بنی اسماعیل میں آ گئے تھے اس لیے وہ بالکل قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. حضرت صفیہ جو ایک یہودی سردار کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے میرے چچا سے کہا کہ ہیں تو یہ وہی نبی، یعنی دیکھیں انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا ہیں تو یہ وہی نبی، لیکن جب تک جان میں جان ہے میں ان کی بات نہ چلنے دوں گا. اور یہ ان کا اصل مرض یہ حسد تھا جو عصبیت بن گئی، جو ان کا جسے ہٹ دھرمی کہہ لیں، جسے ان کا ڈھیٹ پن کہہ لیں، جس کو آپ کوئی بھی لفظ دے لیں، وہ اس حسد اس ڈھیٹ پنے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، بات سنتے تھے، باہر جا کے مخالفت کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. اور آج تک بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسی ہی جو ہے وہ مسائل گھڑے میں ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو وہ دہشت گرد ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں بتا کیا رہے ہیں، اللہ کہ انکان حنیفا مسلمہ. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارا کرنے کا کام جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ دس از آور ہوم ورک، کہ اب ہمیں یعنی وہ ایک تو یہ کہ ہمیں قولو، اللہ نے مجھے ہی کہا ہے، یہ اپنا نام لے کے آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ اللہ نے کس کس کو کہا ہے کہ وہ کہے. تو ہم سب کو، ہم سب جو یہ 13 لوگ اس وقت اس کلاس کے اندر موجود ہیں، سب کو اللہ نے یہ کہا ہے کہیں، تو وہ کہنے والی تیاری کرنی ہے. اسلام اور کرسچینٹی کا فرق، ہمیں عقائد کا علم جو ہے وہ پورے دلائل کے ساتھ ہو، اپنی بات کو کس دلیل سے رکھنا آتا ہو اس کا بھی علم ہو، اور پھر دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ شیخ ہیں، ارائی ہیں، مغل ہیں، جٹ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، وہابی ہیں، مگر کیا ہم حنیف بھی ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم حنیف بھی ہیں. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں، یہ مولانا نے اپنی اس حاشیے کے اندر اس کو یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص رستے پر چلے. اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو کہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل کنسنٹریٹڈ یکسو ہو جانا. حنیف کا کیا مطلب ہے؟ یکسو ہونا، کنسنٹریٹ کر جانا. تو مسلم ہونا، اب یہ مسلم ایک صفت ہے، فرما بردار، اطاعت گزار، کہنا ماننے والا. کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. یہی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا قرآن میں رکھا ہے نا. سورہ حج کی آخری آیات میں اسی کا ذکر آتا ہے نا کہ اسے یہی نام ہے جو پہلے کی کتابوں میں رکھا گیا، اور اب بھی اس قرآن مجید میں بھی میرا اور آپ کا نام نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وابی ہے، نہ کوئی اور نام جو ہے نا، جو شناخت، جو ڈیزیگنیشن ہے میرا اور آپ کا. اصل میں جو آئیڈینٹی کارڈ جو مجھے اپنے گردن میں ڈالنا ہے وہ کیا ہے؟ حنیفا مسلمہ. میں کیا ہوں؟ یکسو مسلم، بالکل اپنے دین پر کنسنٹریٹ. نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی بن جاتے ہوتے تھے، سب کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، گپ شپ چل رہی ہوتی تھی. نماز نماز، جہاد پھر جہاد. کوئی قبیلہ، کوئی قافلہ آ کے ٹھہرا ہے، دعوت. جی آواز جب کٹ یہ رہی ہے. بات نہیں ہے، اب بات نہیں ہے، قربانی دینی پڑ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اصل صفت کیا ہے؟ کہ وہ مسلم یکسو تھے. آ رہی اب سے یہ آواز؟ ہاں جی کچھ ہوئی ہے بہتر. اچھا، تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم یہ اب دیکھیں جو پچھلے جو آیات گزری ہیں کہ قانون سازی بھی اگر وہ کر رہے ہیں نا دوسری اس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت.
لیکن ان کی بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے امان طلب کی، اور وہ انہیں لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی اپنے گلے میں جو ہے وہ سلیب ڈالی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو، تو اب دیکھیں یہ جو حنیف مسلم ہے، تو جب ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر یہ وہ حنیف مسلم کہاں ہوگا؟ تو ہمیں مطلب ایک ہوتا ہے انفرادی تقوی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی تقوی. تو میں انفرادی طور پر تو میں مسلم ہوں، میں پردہ بہت اچھا کرتی ہوں، میں نمازیں ساری پڑھتی ہوں، میں کوئی نماز نہیں چھوڑتی، میں اللہ کے ذکر میں سارا دن بسر کرتی ہوں. لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں، جب کبھی شادیاں ہیں، جب کوئی اجتماعات ہیں، جب کوئی جلسے ہیں، جب کوئی میٹنگز ہیں، جب کوئی گیدرنگز ہیں، جب کوئی شادیاں ہیں، اموات ہیں، کوئی بھی گیٹ ٹوگیدرز ہیں، کوئی پارٹیز ہیں، کوئی فیملی فنکشنز ہیں، تو پھر آپ مسلم حنیف نہیں ہوں گے؟ تو جو مسلم حنیف مسلم ہوتا ہے نا، وہ تنہائی میں بھی حنیف مسلم ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان بھی. اور وہ شرک کرنے والے یعنی ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ان ابراہیم کا تم نام لے کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی تم نے جیسے مل مار لیا ابراہیم علیہ السلام کو. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اب ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ان کے زمانے میں بھی وہی تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی بھی اور وہ لوگ بھی جو ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تو ایمان رکھنے والوں کا دوست ہے. یعنی اگر تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کو ہی مانتے ہو تو میں اس باتوں میں نہ مانو پلیز. ذرا آؤ نہ بیٹھ کے بات تو کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا تھی. آؤ نہ ذرا ڈسکس تو کریں، وہ آگ میں کیوں ڈالے گئے. آؤ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں سے کیوں نکلے، پھر وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہاجرہ کو وہاں اس لک دک صحرا میں. آؤ نہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کو تو ڈسکس کر لیں. تو ایمان لاؤ. پھر اگر ان کے یعنی ان کا نام دیکھیں نا، وہ مجلسیں جو بنتی تھیں، جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی تھیں، اس میں دے بلیو کہ ابراہیم تو ہمارے ہیں، ہم ہیں ان کے، حقیقت میں ہم ہیں ان کے فالوورز. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ وہ کلیئرٹی دی ہے. اور وہ اللہ نے کہا ان میں سے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہے گا کہ وہ تمہیں گمراہ کر ہی دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کریں گے مگر بس صرف اپنے آپ ہی کو، اور صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کریں گے. یعنی ان کی گمراہی پوری یہ نہیں ہوگی کہ خود وہ ایمان لائیں، بلکہ وہ اصل میں تمہیں ہی گمراہ کرنے کی طرف رہیں گے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا، حالانکہ تم اس پر گواہ ہو. اور یہ جو گواہی ہے نا، یعنی دوسرا ترجمہ مولانا لکھ رہے ہیں اپنے حاشیے میں، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہ ہو. دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی اصل میں معنی یہی رہتا ہے. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہوئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب، خصوصاً ان کے اہل علم، اچھی طرح یہ جان چکے تھے کہ حضور وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ انبیاء سے سابقین نے کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی حق زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم کے برحق ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھی. اسی وجہ سے قرآن بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کی حقانیت پر تم خود گواہ ہو، ان کو تم قصداً اب اپنے نفس کی شرارت ہی سے بس مت جھٹلاؤ. اور پھر کہا کہ لِمَ تَلْبِسُونَ یا اہل الکتابی لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی. اور یہ تلبیس حق جو ہے نا، یہ
بالکل، یعنی ہم آج یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہے نا، ہم کیوں اتنی ڈیفینسو پوزیشن میں رہتے ہیں ہر وقت، ہم کیوں ڈرے سہمے رہتے ہیں، ہم کیوں دبے جھجکے رہتے ہیں، ہم کیوں لوگوں کے درمیان، یعنی اگر مجھے گانے نہیں سننے اور میں کسی ایسی جگہ مجھے بیٹھنا پڑ گیا جہاں گانے لگے ہوئے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ پلیز یہ گانے مت لگائیں، تو میں ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتی ہوں۔ وہ جس نے گانے لگائے ہیں نا، وہ شیر ہے، وہ بہادر ہے، وہ اوفینسو ہے، وہ حملہ کر رہا ہے میرے اوپر، مگر وہ ٹھیک ہے، وہ اوکے ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور اگر میں نہیں سننا چاہ رہی ہوں، میں اس برائی میں نہیں رہنا چاہ رہی ہوں، تو میں شرمندہ ہو جاؤں گی، میں دب جاؤں گی، اور میں ایسے ہوں گی نا کہ آئے بس میں کیوں۔ تو یہ جو تلبیس حق ہے نا، حق تو حق ہے، وہ حق میں آپ کو بتاؤں میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی توحید اور وحدانیت اور عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر تبلیغ کا کوئی کام ہم نہیں کرتے، یہ فقول اشہدو، یہ گواہی کہہ دو کہ پھر گواہ رہو بھی انا مسلمون، کہو دیکھو تم اب یہ گواہی دو، دوسروں سے یہ گواہی لینی ہے ہمیں، یہ تبھی ہوگی نا جب ہم ان دلائل کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ تو یہ آج کی آیات تھیں سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنی سی میں کوشش کرتی ہوں، مگر کوئی کمی رہ جائے، کوئی بات آپ کو لگے کہ نہیں کچھ مطابق قرآن نہیں ہے، کچھ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ اپنا سوال کریں اور اپنی بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ آپ کے پاس ایک ہفتہ ہوتا ہے، آپ اس ایک رکوع کو اور جو اگلا پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی بے شک آپ اس کو، بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پہلے دیکھ لیا کریں، اگر آپ ایک نظر اس کو ڈال کے آئی ہیں تو آپ ذہنی طور پر کچھ انسان جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے کہ مجھے کن ٹاپکس پہ آج سننے کو ملے گا، تو پھر وہ سوالات بھی اس لحاظ سے کر سکتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے علم کو بڑھائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔